نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم آج 19واں سپارہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آدھے سے بھی اوپر پہنچ گئے ہیں۔ جب ہم شروع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی اونچائی کی طرف ہم چڑھ رہے ہیں، اور جب اونچائی پہ پہنچ جاتے ہیں چوٹی پہ تو پھر نیچے آنا تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم سپارے میں پھر تیزی سے مکمل کرنے لگ جاتے ہیں اور تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں، ایزی بھی فیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ریلیکس نہیں ہونا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور بہت زیادہ سپیڈ بھی نہیں مارنی وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ خیر الحمدللہ، شروع کرتے ہیں 19واں سپارہ۔ اس میں ہدایات کی 3 آیت ہیں۔ سورہ فرقان چل رہی ہے، اس کا موضوع رسالت ہے سورہ فرقان کا۔ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے سے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ با خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جنت مستحق ہیں۔ چلیے یہاں تک کرتی ہوں۔ اچھا، کیونکہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن عالم غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور عالم شہادہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ بند ہو جائے گا، جس میں اس وقت ہم عالم شہادہ میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی کہ مومنین کے لیے یہ ایسا ہوگا۔ اور پیچھے ہم مختلف قوموں کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ، اور یہ غبار کی طرح اڑا دیں گے، یعنی کہ بالکل ہلکی پھلکی کر دیں گے، کیونکہ بے معنی ہوں گی ان کی جو نیکیاں ہوں گی۔ یہ ہباء منصورہ کا لفظ ہے، یعنی کہ جو ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بند جگہ پہ ہم ڈسٹ پارٹیکل دیکھتے ہیں روشنی میں، یہ اس کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اتنی وقت بھی نہیں ہوگی ان کے اعمال کی۔ آگے جنتیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے، اور وہ دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتارے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ یعنی کہ دنیا میں انہوں نے مشکلات جھیلی تھیں، اور جیسے دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، ہر موسم میں کام کیا تھا، اور وہاں ان کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اور رہنے کے لیے اچھی جگہ، اور رحمان کی بادشاہی ہوگی۔ یہ لفظ جو رحمان ہے یہ شدت کا صیغہ ہے، اور ٹھیک ہے، اس دن اس روز اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحمان کہا ہے۔ یہ واحد نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اکیلا استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ اکیلا ذاتی نام استعمال ہوتا ہے، اسی طرح صفاتی ناموں میں یہ نام واحد نام ہے جو اکیلا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس نام سے دھوکہ نہیں کھانا کہ رحمان ہے تو پھر ہر چیز بخش دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی مرضی بخش دے تو جتنا مرضی بخش دے، لیکن اس نام میں شدت ہے۔
آیت نمبر 26 ہے، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا دیا۔ بڑی سخت آیت ہے یہ آخری۔ ظالم ہاتھ چبائے گا، جیسے بہت غم یا پریشانی یا شدت کے ٹائم انسان اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیتا ہے کہ فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بری صحبت کا انجام، بری دوستی کا انجام۔ یہ جو دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں برے، وہ شیطان کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اس طرح یہ دوستیاں اور یہ رشتہ داریاں بھی انسان کو بہکاتی ہیں۔ اب یہ قرآن کو تضحیق کا نشانہ بنایا، لفظ آیا ہے مہجورہ، ایک اور جگہ ہجرم مہجورہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہجرت کر کے بہت دور نکل جانا کسی چیز کو پیچھے چھوڑ کے۔ اور یہ کیوں ہے ایسا؟ قرآن سے کمزور تعلق جو ہے وہ ہدایت الہی کے تعلق کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کو قلبی طور پہ تو مانا ہے، سب مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن عملی طور پہ مسلمانوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس لیے یہ مہجورہ کا لفظ آیا کہ انبیاء ایسے کہیں گے۔ آیت نمبر 31 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ یعنی کہ دشمنوں کی مدد صرف اور صرف اللہ کی رہنمائی میں حل کی جا سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ یعنی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے علم حق کی طرف جو رہنمائی ملتی ہے وہ بھی اللہ سے ملتی ہے، اور اس راستے پر چلنے میں جو مدد ہے حق کے راستے پر چلنے میں وہ بھی اللہ سے ملتی ہے۔ انسانوں کی مدد سے انسان نہیں کر سکتا کچھ۔ آیت 32 ہے، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں۔ اچھا، یہ آیت 32 سے لے کے 34 تک ایک ہی سوال کا جواب ہے، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آتے ہیں تو اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم تمہیں دے دیں، اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ پورا قرآن ایٹ اے ٹائم کیوں نازل نہیں ہوا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ یا تو یہ خود گھڑتے ہیں، یا یہ کسی سے سوچتے ہیں، یا کسی سے پوچھ کے لکھتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو پوری کی پوری کٹھی نازل ہوتی، کیونکہ اللہ تو آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب یہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس کو سمجھنے میں، یاد رکھنے میں اور آگے بیان کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، اور پھر اس کی ایک ترتیب بھی رہتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں، جیسے اہل مکہ بھی کرتے تھے یا اہل کتاب نے کیے، تو اس کا جواب اسی وقت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ دے دے۔ جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت ہی برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ یعنی کہ وہی لوگ ہی غلط ہیں جو الٹے سیدھے نتیجے نکالتے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر تھوڑی سی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کے مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ یہ نشان عبرت کی یہاں بات ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ جو کشتی تھی جودی پہاڑ پہ رکی تھی، وہ ابھی بھی دنیا میں ہے، پتہ نہیں کون سے علاقے میں وہ نظر آتی ہے جہاز سے، اس پہاڑی علاقے سے جب گزرا جاتا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ اچھا، باقی سارے تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اصحاب الرس جو ہے یہ ابھی قرآن میں یہاں پہلی بار آیا ہے۔
یعنی کہ یہ ایسی قوم تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کے مارا تھا یا کنویں میں لٹکا دیا تھا. اور جو رس ہے لفظ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پرانے یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں. اندھا کنواں مین جس میں پانی نہیں ہوتا، ڈیپ ہوتا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہوتا. آیت نمبر 39 ہے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والے قوموں کی مثال دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. یعنی کہ اگر نہیں سمجھے تو پھر پچھلی قوم کی طرح ان کو بھی غارت کر دیا، ختم کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے. بدترین بارش برسائی گئی تھی یعنی کہ قوم لوط کی بستی. اور کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں ہے اور حشر میں کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اسی لیے وہ ان قوموں سے عبرت حاصل نہیں کرتے. نیکسٹ ہے، یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے. اچھا، یہ معبودوں سے برگشتہ کر دیا ہوتا، یعنی کہ ان کے معبودوں سے ہٹا دیتے. انبیاء جو ہیں لوگوں کو ان کے معبودوں سے ہٹا دیتے ہیں، وہ آتے ہی اسی لیے ہیں. لیکن یہاں ان کی ضد دیکھو کہ ہم اپنی عقیدت پر جم گئے ہیں، اس لیے نبی ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکا، یعنی کہ ہمارا برین واش نہیں کر سکا نبی. وہ خود ہی یہ گمراہی میں نکل گئے، تو یہ خود ہی عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، زیادہ دن دور نہیں ہے. آیت نمبر 43 ہے، کبھی تم اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں بات کی ہے، یعنی کہ جو خواہش نفس ہے، ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی مرضی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو چھوڑ کے. اور یہی خواہش نفس تھی جس نے ابلیس کو اللہ کی نظر میں مردود بنایا تھا، اور یہی خواہش نفس تھی جس نے قابیل کو حابیل کا قاتل بنایا تھا. یعنی کہ اتنے بڑے بڑے گناہ یہ خواہش نفس کرواتی ہے. اور جو اپنی نفس کی مانتے ہیں، جو اپنی نفس کے بندے بن جاتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں جن کو صرف کھانا پینا اور شہوت چاہیے ہوتی ہے اور بس کچھ نہیں. اور انسان تو اللہ کا بندہ ہے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوتا، تو اس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 45، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کچھ نشانیاں جن پہ غور اور تدبر کرنے کی دعوت ہے وہ آ رہی ہیں. تو اس میں سے پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلایا ہے جو صبح صادق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، یعنی کہ اس وقت دھوپ نہیں ہوتی، اور دھوپ کے ساتھ یہ سمٹتا اور سکڑتا ہے. اور اس چیز کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں، سائے پر سورج کو دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے غروب اور زوال اس کا تابع ہوتا ہے. کہ سورج ابھرتا ہے سایہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے سایہ جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس چیز کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں، علماء نے لیا ہے کہ یہ جو کفر کا جو سایہ ہے وہ مستقل نہیں ہے. آفتاب ہدایت قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آ چکا ہے، اور جیسے جیسے یہ آفتاب چڑھے گا سایہ کفر کا سمٹتا چلا جائے گا.
اگلی آیت ہے، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی کہ سائے کو ہم نے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی جگہ رات چھا گئی۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے نہیں مانا۔ اچھا جی، یعنی کہ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا، یہ قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقوں سے اپنی نشانیاں بیان کی، کبھی انبیاء کے قصے سنا کر، کبھی زمین و آسمان پر غور و فکر کی دعوت دے کر۔ ایک تو اس کانٹیکس میں لیا گیا اس کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، قرآن کو ہم نے طرح طرح سے ان کے سامنے بیان کیا۔ اور کچھ علماء نے جو ہے وہ اس کو بارش کے اوپر کہا ہے، صرفنا جو ہے وہ یہاں پہ بارش کو کیا ہے کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں، کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر کے ایک حصے میں بارش ہوتی ہے اور ایک میں نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے کچھ نہیں مانا۔ تو دو معنی ہیں اس آیت کے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہر جگہ ہر بستی چھوٹا سا چھوٹا شہر جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک جو ہے وہ رسول بھیجتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پوری دنیا کے لیے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ یہ رول ہوتا تھا کہ جو بڑی بستی ہوتی تھی اس علاقے کی، اس میں اللہ کے رسول کو بھیجا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ جب بھی بھیجتے تھے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی بستی کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ارد گرد رہنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ انہی کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم بھی آج کل دیکھتے ہیں کہ جو بڑے شہروں میں جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں بھی لوگ وہی اپناتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ جو چیز جو بڑے امراء اور جو بڑے سردار مانیں گے، ظاہر ہے ان کے چھوٹے لوگ بھی وہی بات قبول کریں گے۔ اس آیت کے بھی دو میننگز ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو مین بستی ہوتی ہے وہاں رسول بھیجتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہتا تو وہ ہر جگہ بھی بھیج سکتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا۔ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے جہاد کریں۔ قرآن کے ذریعے یعنی کہ قرآن کی آیتیں، کیا قرآن کا پیغام کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کریں۔ جہادن کبیرہ کیا ہے؟ کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ یہ بھی آیت بڑی فیمس ہے کہ سمندر ہے جس میں ایک طرف کھٹا پانی ہے اور ایک طرف میٹھا، اور وہ آپس میں نہیں ملتے۔ اور اس آیت کو علماء جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے تو یہ سفر نہیں کیا تھا اور نہ آپ نے اس سمندر کو دیکھا تھا، لیکن آپ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، تو یہ بھی معجزات میں سے جو ہے وہ ایک بات ہے۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ڈر سنانے والا اور خوشخبری میں سنانے والا۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، یعنی کہ میرا اجر کیا ہے کہ تم اپنے رب کی راہ پکڑ لو، دین اسلام کو مان لو، اللہ کو ایک مان لو، یہی میرا اجر ہے۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں،
وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ بے شک وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش 6 دن میں کی اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے بارے میں علماء زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے اور اس کو ایز سچ ہی مان لینا چاہیے۔ اور یہ بات کہ آپ اگر نہیں جانتے تو کسی خبردار سے پوچھ لیجئے کہ جو اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اس سے پوچھیں۔ یہ کفار کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے یا تم نہیں اس کو مزید جانتے تو ان سے پوچھو جو اللہ کے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو جن کو پتہ ہو ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ یعنی کہ بہت ایسے لوگ تھے ڈھیٹ اور نفرت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی کہ وہ حالانکہ ہر چیز کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، سب پتہ تھا، لیکن کہتے تھے کیونکہ تم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے تو اب تو ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور رحمان کا جو لفظ تھا یہ ان کے لیے جانا پہچانا نہیں تھا۔ جب تو وہ کہتے تھے کہ یہ نام چینج کریں کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو مشرکین نے کہا کہ ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، آپ اس پہ لکھیں بِاسْمِکَ اللہم۔ تو جو ہے وہ یوں اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور آفتاب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یعنی کہ ان سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو واقعی تدبر کرے گا اور جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا۔ جو سنی سنائی بات سمجھ کر اس کو اڑا دے گا تو اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اس میں ہے نا کہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ جو شکر گزاری کرنے کا ارادہ کرتا ہو اور جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ جو آیت ہے اس میں آپ اس کی عربی دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرے۔ یذکر، اس کو علماء نے دن اور رات کی نمازوں سے بھی تشبیہ دی ہے کہ جو جب رات ہوتی ہے تو رات کی نماز پڑھتے ہیں، دن ہوتا ہے تو دین کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے ہیں۔ اب آگے بڑی ہی خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں جس میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفات کا ذکر ہے، تو ان کو ہمیں ہر چیز کو اپنے اوپر رکھ کے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پہلی، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ یعنی کہ اکڑ کر چلنے والے نہیں ہوتے، بے وجہ جھگڑا کرنے والے نہیں ہوتے، جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ یعنی کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی وہ تہجد کی نماز، قیام اللیل ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ یہ جو ہے نا ان عذابہ کان غراما، غراما کہتے ہیں وہ چیز جو چمٹ کے رہ جائے اور پھر اترے ہی نہ، یعنی کہ بہت ہی بڑا نقصان، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو اسے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ اب یہ ساری ان لوگوں کی صفات ہیں جو عباد الرحمن ہیں۔ اور یہ جو قتل کا ہے وہ 3 صورتوں میں جائز ہے کہ اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر میں داخل ہو جائے اس کو قتل کرنا جائز ہے، شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، زنا کرے، اس کا قتل جائز ہے، یا جو کوئی کسی کو قتل کر دے تو قتل کے جواب میں قتل ان صورتوں میں جائز ہے۔ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ یہ آیت بھی بہت سمجھنے کی ایک بات ہے
دیکھیں اس میں ذکر کیا ہوا اللہ نے ذکر کیا یضاعف لہ العذاب یوم القیامتی، کہ بڑھا دیا جائے گا عذاب۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عذاب آلریڈی موجود تھا جس کو اس دن بڑھایا جائے گا۔ تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں برزخ کے عذاب کی دلیل ہے کہ وہاں عذاب تھا اور پھر بعد میں قیامت کے دن اسی عذاب کو دوہرا کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا، کہ کسی حد تک عذاب جو ہے وہ برزخ میں بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے۔ سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ یقیناً جہاں ایسی باتوں کا ذکر ہوتا ہے عذاب کا، تو فوراً اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ توبہ قبول کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات گنواتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اور اتنے بڑے گناہوں کے بعد، شرک، قتل، زنا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ہم اس کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، یعنی کہ جب اللہ کی قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، آمین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کہہ دیجئے، اب آخر میں ایک دفعہ پھر کفار سے خطاب ہے، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہاری التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہارے متعلق پرواہ نہ کرتا، یعنی کہ کفار کو کہہ دیں کہ میرے رب کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہے، یعنی کہ تم اپنے کفر میں اس قدر بڑھ چکے ہو کہ تم اس کو نہ پکارو، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اب تم پر جو ہے سزا لازم ہو چکی ہے اور تمہیں اس کو چکھنا ہے۔ تو دنیا میں یہ سزا انہیں بدر میں شکست کی صورت میں ملی، اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ شورا ہے۔ سورہ کا زمانہ نزول مکہ کے دور متوسط سے ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر واقعہ، اور اس کے بعد الشورى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 ہے، اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں، ایک عزیز اور ایک رحیم۔ عزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بھی بہت بلند ہوتی ہے، اور جو کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ اور رحیم جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا نہیں، بار بار رحم کرنے والا، یعنی وہ ایک دفعہ رحم نہیں کرتا، وہ بار بار رحم کرتا ہے۔
اور وہ سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، چاہے کوئی اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے۔ آیت نمبر 10 ہے، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، یعنی قوم فرعون کی قوم کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ یہ آیت نمبر 13 میں ہے کہ کیونکہ وہ لوگ جابر تھے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ڈرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کا قتل بھی کر دیا تھا اور قتل خطا تھا وہ، تو اس لیے وہ ڈرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ ایک میرا بھائی ہے، اس کو اگر رسالت ملے تو میرا جو مضبوطی ہے وہ دوگنی ہو جائے گی اور میں اپنی بات اچھی طرح بیان کر سکوں، کیونکہ میں اکیلا ان کے پاس جانے سے ڈرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ رسالت دینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا۔ جس کو اس کے برے ہمزاد سے بچا لیا گیا بس وہ محفوظ رہا، اور آپ کے جو ہمزاد تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ آیت نمبر 14 ہے، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی وہ جو ان سے قتل خطا ہوا تھا ایک آدمی کا، تو اسی لیے وہ ڈرتے تھے وہاں جانے سے اکیلے۔ آیت نمبر 15 ہے، فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ 18 نمبر آیت ہے، فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے، یعنی وہ اس کو پرانی باتیں بھی یاد کرا رہا ہے، اپنا احسان بھی جتا رہا ہے کہ تم ہمارے گھر پرورش پائے تھے اور تم نے یہ کام کیا تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن تم احسان فراموش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا، رہا تیرا احسان، یعنی ادھر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو تھا میں نے یہ کام نہیں کیا، جھوٹ بولنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اس کا اعتراف بھی کر لیا، تو یعنی کہ اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرنا پیغمبرانہ رویہ ہے۔ اور دوسری طرف فرعون تھا جو یہ اگلی آیت میں وہ آ رہا ہے کہ وہ 22 آیت میں ہے، رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، وہ احسان جتا رہا تھا، تو یہ فرعونی رویہ ہے احسان جتانا، اور یعنی کہ وہ صرف اپنی نیکی کا ذکر کر رہا ہے فرعون، وہ یہ نہیں کر رہا کہ میں کیا ظلم کرتا ہوں، احسان جتانا برا فعل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو بہت زیادہ احسان جتلاتا ہوگا۔ 23 نمبر آیت ہے، فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ 25 نمبر آیت ہے، فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو، یعنی اس نے تنزیہ کہا تھا کہ سنتے ہو۔ پھر آگے یہ کہتا ہے 26 نمبر آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جو بات تھی نا وہ وضاحت کرتے رہے، انہوں نے اس کی فرعون کی تنزیہ گفتگو پہ کوئی توجہ نہیں دی، جیسے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ سنتے ہو۔ 27 نمبر آیت ہے، فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا
تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ 30 نمبر آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ 32 نمبر آیت ہے، اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصہ۔ 34 نمبر آیت ہے، فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے 34 میری سٹارٹ ہو رہی 34 آپ کی جی، سوری میں آپ کی بات کاٹتی۔ جی عشرت کا ہے اب۔ اوکے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اپنے گرد و بیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھ کر وہ اتنا بدحواس فرعون ہو گیا تھا کہ جن سرداروں کا یا جن لوگوں کا وہ ایک الہ بنا ہوا تھا، خدا بنا ہوا تھا، انہی سے پوچھ رہا ہے کہ اب بتاؤ میں کیا کروں۔ تو آگے آیت ہے، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے، یعنی کہ اپنے جو قاصد ہیں وہ بھیج دیں، اور ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں، کہ جو مشہور جادوگر ہیں ان کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ اگلی آیت ہے، چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے۔ کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کپتیوں کے عید کا وہ دن تھا جو مقرر ہوا تھا، وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے تھے، تو اسی دن انہوں نے کیا کہ آج کے دن ایک طرح سے مقابلہ کریں گے وہ سارے۔ انہوں نے بلکہ صرف اعلان و اشتہار پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ گھر گھر جا کے لوگ اکسا رہے تھے، پوچھ رہے تھے، مطلب کوشچن کہ تم لوگ آؤ گے نا، تم لوگ آؤ گے نا، اس طرح کر کے ان کو بلا رہے تھے۔ آگے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے، کہ ان کو ڈر تھا کہ حضرت موسیٰ، مطلب لوگ اتنے اٹریکٹ ہو رہے تھے حضرت موسیٰ کی طرف کہ ان کو ڈر تھا کہ ہم ہار نہ جائیں نا، تو وہ جا کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے پھر رہے تھے کہ تم لوگ آؤ گے اور جادوگر ان کا جادو دیکھو گے تو ہمارے جادوگر جو جیت جائیں گے، تو شاید اسی طرح ہمارا دین جو ہے وہ بچ جائے۔ اگلی آیت ہے، جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون کے حامی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حملے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، کہ وہ اپنے بادشاہ سے انعام و اکرام کا مطلب وہ لالچ کے لیے آئے تھے کہ ان سے انعام و اکرام مانگ رہے تھے۔ اگلی آیت ہے، اس نے کہا ہاں اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو ان کو وہ لالچ دے رہا ہے کہ تمہیں مال دولت بھی ملے گی اور تمہیں بادشاہ کے وہ جو درباری ہیں ان میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ تو آگے ہے، موسیٰ نے کہا پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ تو یہ بھی ان کی اسٹریٹجی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ پہلے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کرنا ہے کر دکھاؤ مجھے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو انہوں نے فرعون کا نعرہ لگایا ایک طرح سے، جو بھی کہہ لو۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے، مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ یہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محض شکست کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ ان کے سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ موسیٰ جو کچھ لائے ہیں وہ جادو کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو کام صرف رب العالمین ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے، فرعون نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اچھا تو ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ یہاں پہ وہ اپنی ہٹ درمی تو ایک طرف کہ وہ سب کچھ دیکھ کے نہیں سمجھ رہا تھا،
دوسری دفعہ اس نے سازش کی کہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں اپنی شرمندگی مٹانے کو، یا جو بھی ہے کہ اگر میں ان کو ڈراوا دیتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، یہ واپس میری طرف پلٹ آئیں گے جو جادوگر ہیں، تو لوگوں کے درمیان وہ اپنی مطلب عزت بھی بچا سکتا ہے اور اپنے دین کو بھی۔ اگلی آیت ہے، انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر ان کا پختہ وہ ارادہ بتایا ہے کہ وہ واقعی سمجھ گئے تھے کہ اللہ رب العالمین کو، تو وہ اپنے مطلب اٹل رہے اپنے فیصلے پہ اور نہیں ڈرے اس سے۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی کنٹینیو ہو رہا ہے، وہی شروع کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا قیام اب اتنا ہو گیا لمبا مصر میں، اور پھر بھی یہ فرعون اور نہیں مان رہا، اور اس کے ساتھی بھی، تو اب بہتر ہے کہ حجت تمام ہو گئی ہے، اب موسیٰ تو میرے بندوں کو لے کر جو تجھ پر ایمان لائے ہیں نکل چل، تو باقی پھر یہ ہے کہ اب ان کی وہ تباہی کا وہ ٹائم آ گیا۔ آگے ترجمہ ہے، پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے۔ یہ تھوڑی سی جماعت اس نے تحقیر کے طور پہ کہا تھا، ورنہ وہ کم از کم 6 لاکھ تھے، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، یعنی بغیر ہماری اجازت کے وہ یہاں سے نکل کیسے سکتے ہیں، جا کیسے سکتے ہیں، اور بلا شبہ ہم ہر وقت چوکنے رہنے والے ہیں، یعنی اب ہمیں مستعد رہ کر انہیں تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور بہترین قیامگاہوں سے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کا لشکر جو ان کے تعاقب میں کیا نکلا کہ پھر واپس اپنے گھروں میں آنا انہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے انہیں تمام نعمتوں سے محروم کر کے ان کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے، یعنی آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اب تو ہم پھر دوبارہ سے اس کی غلامی میں آ جائیں گے۔ ترجمہ ہے، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، یعنی دونوں سائڈوں میں پہاڑ اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا، اور ہم وہاں دوسرے فرعونیوں کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ آگے جو اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور وہ ان کے جو بت پوجتے تھے ان کی قوم کے، ان کا سارا قصہ ہے۔ اور ان کفار کو ابراہیم کی خبر سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بت پوجتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے مجاور رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوجتے آ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، یعنی تمہارے یہ سارے بت جو ہیں یہ میرے دشمن ہیں، میرا صرف رب ہی ہے جو دنیا میں بھی میرا والی و کارساز ہے اور آخرت میں بھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی وہ بتا رہے ہیں ساری خصوصیات ان کو سمجھانے کے لیے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ حالانکہ یہ پیغمبر ہیں تو انبیاء چونکہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں
مطلب ان سے گناہ ممکن نہیں ہے، خاص کر کسی بڑے گناہ کا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے استغفار طلب کرتے رہتے ہیں اور عفو درگزر کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آگے یہ دعا ہے، یہ ہمیں بھی ساری کرنی چاہیے، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ حکمت انہوں نے اپنے لیے مانگی، یعنی مجھے علم و حکمت و نبوت عطا فرما، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، یعنی آنے والی نسلیں بھی ساری جو ہیں وہ ان میں میرا ذکر ہو۔ اور یہ ابھی تک ہمیں دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتنے اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ بخشش کی دعا انہوں نے تب تک مانگی تھی جب تک انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگنی۔ جب علم ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ آگے ترجمہ ہے، اور جس دن وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی میرا مواخذہ کر کے مخلوق کے سامنے یا عذاب سے دوچار کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، استغفر اللہ۔ جس دن، آگے ترجمہ ہے، جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد ہی، اللہ یہ کہ کوئی اللہ کے پاس شرک و بدعت سے پاک صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو، یعنی قلب سلیم کے ساتھ جو سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے جو دل اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما۔ اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی، اور دوزخ کو گمراہوں کے لیے ظاہر اور نمایاں کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی۔ وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کو اس کو بلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں ہی نے بہکایا تھا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست۔ کاش پھر ہم ایک بار دنیا میں لوٹیں تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہاں ہر کسی کی تمنا ہوگی جو کہ گناہ گار ٹھہرایا جائے گا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے اور ہم واپس جا کے مومنوں میں سے ہو جائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 105۔ یہاں پہ قوم نوح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ۔ قوم نوح علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہاں پر میری اطاعت کا مطلب ہے کہ خدا کی اطاعت کرو، اور یہ کہ میری نافرمانی محض میری ذات کی نافرمانی نہیں ہے بلکہ براہ راست خدا کی نافرمانی۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ یعنی حضرت نوح پر جو ایمان لانے والے تھے وہ زیادہ تر غریب لوگ تھے جن کی قوم میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کو شعور سے کام لو۔ اب وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ معاشرے کے پست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ کتنی کچھ قدر و قیمت رکھتے ہیں، ان چیزوں کا دیکھنا اور ان کا حساب لگانا تو خدا کا کام ہے، میرا اور تمہارا کام نہیں ہے۔ میرا یہ کام، آگے ترجمہ ہے، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ اب پھٹکارے ہوئے لوگوں میں سے مراد دو معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر۔
ایک تو یہ ہے کہ ہم تجھے رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر ہر طرف سے گالیوں کی بچھاڑ کی جائے گی۔ ترجمہ آگے، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو، اچھا فیصلہ کر دیا، یہاں پہ یہ کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ ترجمہ آگے، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ بھری ہوئی کشتی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ کشتی جو ایمان لانے والے انسانوں اور تمام جانوروں سے بھر گئی تھی، جن کا ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا گیا تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، بے شک۔ اب نیکسٹ وہ شروع ہو رہا ہے جس میں قوم عاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، قوم عاد جو ہے وہ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج ملا تھا، مطلب عروج عطا کیا گیا تھا، وہ قوم عاد تھی۔ ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ اب یہاں پہ قوم عاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی علم اور عقل والے تھے، اور وہ اپنی خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے عالی شان عمارتیں جو ہے وہ تعمیر کیا کرتے تھے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، بس نمود و نمائش کا ذریعہ ہوتی تھی۔ تو ان کے اپنے معیار زندگی تو بہت بلند تھے، لیکن وہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ مطلب ان کی سرزمین پر کوئی انصاف نہیں تھا، وہ انہیں جبر و ظلم کی چکی میں پیستے تھے۔ آگے ترجمہ ہے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا نے بھی یہی کچھ کیا تھا اور یہی ان کا دین تھا، کون سی آفت ان پر ٹوٹ پڑی تھی کہ اب ہم اس کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ کریں۔ آگے ہے، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں، آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی جب ان کی حجت تمام ہو گئی تو خدا کا عذاب آ گیا ان پر، اور 8 دن اور 7 راتوں تک مستقل ایسی طوفانی ہوائیں چلتی رہیں کہ جس نے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ استغفر۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، بے شک۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 12واں رکوع، اور اس میں اب قوم سمود کا بیان ہے، ان کا تکبر کا ذکر ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن شخصی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ترجمہ ہے، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، اور کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ اب یہاں دیکھیں ایک چیز آپ سمجھیں کہ یہ دنیا جو ہے کیا نام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں، تو یہ اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے یہاں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں نخلستان میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ ان میں جیسے ابھی پچھلے ذکر ابھی اس نے نادیہ نے بتایا نا،
قوم کے حوالے سے کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اس طرح سمود والے بھی جو تھے نا، سمود کی قوم، ان میں نمایاں خصوصیات کیا تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے. تو یہاں ان کو بتا رہا ہے کہ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریوں میں عمارتیں بناتے ہو. اب یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، تم کیسے اس میں رہو گے؟ یعنی دنیا میں ایسے رہتے ہو جیسے اس کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہی نہیں ہے، اور ان رشتوں اور ان محبتوں میں ایسے رب کی نافرمانی کرتے ہو کہ جیسے ان رشتوں کو چھوڑ کر تمہیں رب کے سامنے کبھی کھڑے ہی نہیں ہونا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. تو اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بار بار ان قوموں کے ذریعے آپ کو اور مجھے مطلب ہلایا جا رہا ہے اور مہلت دی جا رہی ہے اور جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان قوموں سے جو سوال کیے ہیں، اگر ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں، اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم بھی یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر. اور ان پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف میں خود یہ عمل کروں بلکہ میں دوسرے لوگوں کو بھی عمل کروانے کے لیے نا اس راہ پہ چلا سکوں اور لوگوں کو اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بناؤں. ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، معاذ اللہ، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. اب دیکھیں یہاں پھر وہی فرمائشی معاوضے والی باتیں چلے آ رہی جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں. صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. اب یاد دیکھیں، اتنی بڑی اونٹنی پہاڑ کو پھاڑ کر اللہ نے دی، وہ نہر سے اکیلی پانی پیتی تھی. ایک دن وہ پیتی تھی اور ایک دن ان کے جانور اور ان کے قوم کے لوگ اور آدمیوں کی باری آتی تھی. اس قدر بڑا معاوضہ اللہ نے دیا ان کو، پھر بھی دیکھیں یہ انکاری رہے. اور یہ جو پانی کا ان کے حالات کو، ان کی قوم میں اس سے بڑھ کر کوئی چیلنج بھی نہیں تھا کہ پانی پر تو وہ خون خرابے ہو جاتے تھے. اتنا بڑا چیلنج تھا یہ ان کے لیے. تو آگے کیا بتا رہا ہے کہ ورنہ تم کو ایک برے دن کا عذاب آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے. پونچھیں کاٹ دی مطلب انہوں نے اس کا مطلب، حالانکہ یہ حضرت صالح السلام سے جب انہوں نے یہ چیلنج سنا تو انہوں نے فوراً نہیں اونٹنی کو سب کچھ قتل کر دیا یا مار دیا، بلکہ انہوں نے کافی مدت تک اس اونٹنی کو، مطلب وہ ساری قوم کے لیے ایک مسئلہ بنی رہی وہ اونٹنی. یہ چیلنج تھا تو نہایت سخت ان سب کے لیے. تو انہوں نے پھر آپس میں مشورے کیے اور آخرکار کسی ایک سردار نے یہ کام کیا اور اس بلا سے ان کو نجات دلائی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا. اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اب دوسرا جو رکوع آ رہا ہے اس میں لوط علیہ السلام کی بے حیائی کا ذکر ہے. جو لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اللہ کی نافرمانی سے بچو، میرا کہنا مانو، لیکن پھر کیا ہوا، اللہ سے انہوں نے دعا کی، نصیحت سے باز نہیں آئے تو اللہ سے انہوں نے دعا کی لوط علیہ السلام نے. تو یہ سب ذکر آئے گا کہ ان کے گھر والوں کو تو باحفاظت بستی سے نکال لیا گیا لیکن ان کی بیوی وہیں بستی میں رہ گئی. ابھی ہم اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام انبیاء کی دعوت آپ کو ایک ہی جیسی ملے گی. تمام انبیاء جس دین پر چلانے کے لیے آئے تھے نا، وہ دین کیا تھا؟ صرف مسلم بننے کا دین تھا. سب مسلمان تھے. تو وہاں پہ انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ اب یہاں پہ ہومو سیکشولیٹی کی بات آ رہی ہے، یعنی قوم لوط کی بات آ گئی جو ہومو سیکشولیٹی کی مرض میں مبتلا تھے اور اس بارے میں سننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے تھے، ہم جنس پرستی جسے آپ کہتے ہیں اردو میں. اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. مطلب اب یہ اس کی ڈیٹیل اتنی بڑی ہے کہ وہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایک تو یہ کہ ان کے پاس عورتیں اتنی تھی، تم خواہش نفس پوری کرنے کے لیے مردوں ہی کے پاس کیوں جاتے ہو. تو اس طرح کا ذکر ہے، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے. انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو کڑ رہے ہیں
میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام دیکھیں دعا کر رہے اللہ سے، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑیا کون؟ جو اس کی نافرمان بیوی تھی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو ان کی نافرمان تھی، کافر قوم سے تھی، پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے پکے ہوئے لائم سٹون جن پر آگ لگی ہوئی تھی، اس کی بارش برسی تھی، اور ہر لائم سٹون جو آتا تھا نا اوپر سے، وہ نشان زدہ تھا، جس کے اوپر بھی وہ لگتا تھا اس نے اس کے جسم کے اندر سوراخ کر دیے تھے، جسم کے اندر وہ گھب گیا تھا، اس جسم کو اس نے چھلنی کر دیا تھا اللہ کے حکم سے۔ اتنی بری بارش برسائی گئی تھی اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے اوپر۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ اپنی بیوی کو ان پیچھے چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہ بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں جو ہیں وہ عورتیں جو تھیں نا، یہ دونوں صالح بندوں کے گھروں میں تو تھیں، مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تھی، یعنی دونوں ایمان سے خالی تھی، اور اپنے نیک شوہروں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے اپنی کافر قوم کا ساتھ دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھی نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ تم اپنے اہل و عیال کو تو لے جاؤ، لیکن اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مت لے کے جانا۔ آگے ترجمہ ہے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب آپ یہاں دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس طرح یہ قصے بتائے ہیں، ان قصوں کے اندر بار بار ریپیٹیشن آئی ہے۔ مقصد ان کا یہی ہے کہ آپ اور میں اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسی فیملیرٹی آ رہی ہے تو جو ان تباہ شدہ قوموں کے اندر بھی تھی، تو آپ اور میں پوری کوشش کریں کہ ان برائیوں کو دور کرنے کی، اپنے اندر بھی اور اپنے آس پاس بھی، اپنے اہل و عیال میں بھی دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے رکو نمبر 14 شروع ہو رہا ہے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے سورہ حجر میں، اور اب جو ہے یہ ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے۔ شروع کرتی ہوں، رکو نمبر 14 آیت نمبر 176۔ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی کہ یہاں پہ پہلے بھی رسول آتے رہے تھے تو وہ ان کو جھٹلاتے ہی رہتے تھے۔ اور یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ میں آپ سے اجر نہیں مانگتا ہوں، آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں، میری اطاعت کریں، اللہ کو مانیں۔ لیکن یہ مانتے نہیں تھے اور جھٹلاتے رہتے تھے۔ پھر آگے ترجمہ ہے، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو پیمانے کم اور زیادہ کرنے والی بات ہے، یہ اپنے لیے دیتے ہوئے تو کم دیتے تھے، اور جب خود لیتے تھے تو زیادہ مانگتے تھے۔ یہی حال آج کل کی ہماری قوم کا ہوا ہے کہ ہر چیز میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں۔ آگے ترجمہ ہے کہ پھر اس ذات کو خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہے، نمبر 15۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کہ تیرے دل پہ امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متربع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اہل مکہ کے بارے میں ذکر ہے اس رکوع میں، جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ سارے واقعات ان کو نشانی کے طور پہ بتائے گئے ہیں عربی زبان میں، تاکہ ان کو سمجھ آئے۔
اور آگے ترجمہ ہے، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہیں، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، اب وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ یہ لوگ بھی بار بار عذاب ہی مانگتے تھے، جیسے پرانی قوموں پہ آیا تھا تو ہمیں بھی دکھاؤ کہ عذاب آئے گا تو ہم مانیں گے، تب بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے، ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک کیے نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، حق کی نصیحت ادا کرنے کو موجود نہ ہو۔ یعنی کہ پہلے بھی بھیجے گئے ہیں پیغمبر ان کو سبق دینے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے، حق سے خبردار کرنے کے لیے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں پہلے ہی تاکہ یہ نصیحت پکڑے، لیکن یہ نہیں پکڑتے اور ہم ظالم نہ تھے۔ یہ آگے ترجمہ ہے۔ اور اس کتاب مبین یعنی کہ قرآن پاک میں شیاطین کو یہ قرآن پاک جس کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کا کام، نہ ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعرا، یہاں یہ سورہ کا نام بھی آ گیا۔ رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو جو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ نیلا بھابھی کوشچن پوچھنا تھا، سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں۔ جی کوئی مسئلہ جی جی بھابھی اس میں جو بھی انہوں نے پڑھا اس میں انہوں نے کہا چھتری والے دن کا عذاب، تو یہ چھتری والے دن سے کیا مراد ہے؟ اس کی ڈیٹیل نہیں کی، مفسرین نے بس یہ کہا ہے کہ جب عذاب آتا تھا نا تو آسمان پہ آثار نظر آتے تھے نا، جیسے بادل نظر آئے ہیں یا کچھ بھی، اچھا تو شاید ان کے اوپر اس طرح کا عذاب تھا کہ کوئی چیز چھا گئی تھی آسمان پہ، اور اس میں سے مسلسل وہ آگ برس رہی ہوگی یا پانی برس رہا ہوگا یا جو بھی چیز تھی، وہ ایسے تھا جیسے چھتری ہو آسمان پہ اور اس میں سے عذاب آ رہا ہو۔ اچھا وہ بھاگ اور کے گئے تھے بادل سمجھ کے، تو بادل نہیں تھا، وہ سورج میں سے تقریباً آگ کے شعلے برس رہے تھے۔ ایک آدمی پہلے گیا پھر دوسرا گیا، یہ حضرت عمر نے کے بارے میں لکھا تھا کہ انہوں نے بیان کیا یہ تفسیر۔ ہاں لیکن کوئی خاص تفسیر نہیں ہے، ہاں جی زیادہ نہیں لکھی ہوئی۔ یعنی کہ اس اور کی یہ ہے مطلب نا کوئی شعرا میں کہ ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، یعنی کہ شاعری جو ہے وہ بہکے ہوئے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاعری کو پسند نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی تھی، بلکہ کسی بھی نبی کو، انبیاء شاعری نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ایک وادی کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسی ہو بھی نہیں سکتا، ہوتے کہاں ہیں اور باتیں کہاں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہوں، لیکن وہ جو اقبال جیسے شاعر ہے نا ان کا معاملہ چینج ہوگا۔ ہاں یعنی وہی کہ تو، یہ جو وہ فین ہے نعتیں نا وغیرہ ہوتی ہیں حضرت، نائلہ بھابھی، وہ بہت بڑے فین ہے نا علامہ اقبال کے۔
نہیں نعتیں وغیرہ یہ بھی تو شاعری کی طرز وہ ہوتی ہے نا، مطلب اس میں بھی تو دیکھیں اللہ شعر ہی تعالیٰ ہوتا نے ہے۔ پاور دی ہے آپ کو الفاظ سے کھیلنے کی، ٹھیک ہے نا، انسان کو جو پاور دی ہے الفاظ سے کھیلنے کی، وہ اس سے اچھی باتیں بھی لکھ سکتا ہے۔ جب وہ اس کو گھٹیا چیز میں یوز کرے گا، گھٹیا شاعری کرے گا، تو یقیناً وہ اس کا حساب دے گا۔ جی بھابھی، وہ مبالغہ آرائی جو ہوتی ہے، شاعروں کے یہ بارے نہیں میں لکھا مبالغہ آرائی بھی جھوٹ ہوتا ہے، یہ اچھے الفاظ ہیں مبالغہ آرائی لفظ کہنا۔ جو جاتا جھوٹ ہے بس وہ جھوٹ ہے، وہ جس طرح کا بھی ہو۔ تو بھابھی شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ عملی طور پر بے عمل ہوتے ہیں۔ ہاں صرف بالکل بالکل، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ جی کون سا وہ بالکل کام کرتے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں کسی سے، بس بس بیٹھ کے جس داد وصول کرتے ہیں۔ جمع تفریق والا حساب ہے کہ بیٹھ کے جمع تفریق ہوتی ہے، عملی طور پر جو ہے وہ ان کا کام کچھ نہیں ہوتا۔ شروع کروں بھابھی؟ جی سورہ نمل شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ اس کا دوسرے رکوع کی جو چوتھی آیت ہے اس میں نمل کا ذکر ہے، تو اسی کے سے اس کا نام ماخوذ کیا گیا ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر جس طرح کی یہ بیانات سورہ شعراء میں ہم پڑھ چکے ہیں، تقریباً اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مکی دور کے متوسط صورتوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ قاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، وہ اسی لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل بہت ساری جس طرح پرانی پیچھے ہم آیتیں صورتیں پڑھ چکے ہیں، بالکل اسی طرح اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ مین مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارے کام نماز اور ان چیزوں پہ ان کا ایمان تھا، لیکن وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ اس کو یقینی کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ آخرت کو پر اس کا ایمان کامل نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اسی لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی دنیا کی ہی جھمیلوں میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ۔ اب یہاں سے پھر وہی پیچھے سیم یہی پچھلے اس میں آ چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں، وہی اندھیرے والی رات جو تھی جس میں ایک روشنی نظر آئی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جب سفر کر رہے تھے تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے وہ پاک ہے۔ یہ ندا یہ جو آواز آئی، ندا کا مطلب آواز ہوتا ہے، یہ ایک درخت میں سے آواز آئی تھی۔ اللہ سب جہان والوں کا پروردگار ہے، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف ختم کرنے کے لیے ان کو یہ تسلی دی کہ جو ہے وہ رسول جو ہے وہ کبھی اللہ سے ڈرا نہیں کرتے۔ پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا، یہ وہ قصہ جو ان سے قتل ہو گیا تھا ناحق، اس پر ان کو کہا جا رہا ہے تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکار لوگ ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ جب ان کے اتنے بڑے بڑے جادوگر مان چکے تھے تو ان کی کیا مجال تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔
صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا۔ اس میں اس کا مطلب ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے سورت میں کہ جیسے کہ سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصر بیان فرمایا، اور پھر اب دوسری دلیل حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، یعنی اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے جس کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام قرار پائے، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ علم سے ہوتی ہے، جو مال و اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، یعنی کہ جو بادشاہت کے لیے ضروری ہوتا ہے سب کچھ عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا افضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند جمع کیے گئے، یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انفرادی خصوصیت ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ جس کی وجہ سے پوری تاریخی انسانیت میں ممتاز ہے، کیونکہ حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند پرند حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں کو، انسانوں اور پرندوں کو سب کو جمع کیا گیا، یعنی شاید یہ کہیں جانے کے لیے لشکر جمع کیا گیا ہوں۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ اس سے مراد یعنی ہے کہ وہ لشکر کافی بڑا تھا کہ اس کو گروہوں میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی جنات کا گروہ، جنات کا جو گروہ، پرندوں کا، حیوانات کا گروہ، اور وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے ان کا گروہ تھا، وہ کافی بڑی تعداد میں تھا کہ راستے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 18، جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو یہ چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اور اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ تو اس کے اندر ہدہد جو تھا وہ اس آپ کو پانی کا بتاتا تھا، ہدہد کو پانی جو ہے وہ زمین کے اندر سے ایسے نظر آتا تھا جیسے انسانوں کو زمین کے اوپر، تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان فرمانے لگے کہ ہدہد غائب ہے، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور یہاں سے شہر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے اس کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے، اسی لیے اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ یہاں پہ سجدہ کی آیت ہے، سب سجدہ کر لیں۔
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. میرے اس خط کو اگلی آیت کا ترجمہ ہے. سلمان نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے. تو جو ہے اس آیت کے جو ہے ڈیٹیل میں ایک چیز آتا ہے کہ ہدہد نے چونکہ توحید کا جو ہے واعظ کیا تھا اور شرک کا رد کیا تھا، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو، جس میں چیونٹی ہے، شہد کی مکھی، ہدہد ہے اور ایک لٹورا ہے. لٹورا کون سا جانور ہے؟ یہ جو اس کا ایک سر، بڑا سر، سفید پیٹ اور سبز پیٹ ہوتی ہے. یہ حدیث شریف میں ہے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے. میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کر کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ. تو جس طرح یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی دیتے تھے، اسی طرح سلمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی بذریعہ خط. صدق اللہ العظیم. اوکے، اچھا اس میں ایک دعا آئی تھی، یہ آیت نمبر 19. ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی برحمتک فی عبادک الصالحین. اچھا یہ دعا ہے کہ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. یہ ایک ادھیڑ عمر کے انسان کی دعا ہے. جب وہ خود بھی باپ ہوتا ہے، بچے اس کے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، اور اس کے والدین بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ والدین کی جو کمائی ہے، ان کی جو سیونگز ہیں، وہ ان سے زیادہ ان کی اولاد پر خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ دعا جب انسان 35-40 سال کا ہو جائے تو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے. اس لیے میں جب سے کہ مجھے پتہ چلا تھا تو میں بھی پڑھتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی کنے نمبر آیت دسی ہے تسی؟ یہ 19 نمبر تھی میرے خیال میں، ابھی پچھلے رکوع میں جو اس نے کیا ہے نا. اچھا سورۃ النمل کی آیات. ہاں، آیت نمبر 19 ہے اسی سورہ نمل کی. اچھا اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار قرآن میں اس طرح کسی آیت میں آیا ہے، اس لیے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ لکھنا یا پڑھنا ضروری ہے. اوکے، یہ طاہرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اگلا میں نے کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. اب یہاں ملکہ کا کریکٹر نظر آئے گا کہ وہ کیسی عورت تھی. یعنی کہ ان کی قوم کا یہ، یا تو ان کی قوم کا جو نظام تھا وہ بے شک بادشاہی تھا، لیکن وہ جبری نہیں تھا، وہ اپنے ایانان سلطنت سے مشورہ کر کے کام کرتے تھے. یہ کس کا مائک آن ہے؟ بند کریں. اوکے. انہوں نے جواب دیا، یعنی کہ اس کے وزیروں نے، انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم کرنا ہے. یعنی کہ وہ طاقتور قوم تھی، بزدل نہیں تھے، اور حتمی فیصلہ ان کے بادشاہ ہی کرتے تھے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جس کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یقیناً جو دنیاوی مقاصد کے لیے حملہ کرتے تھے
دوسری قوموں پر دستدرازی کرتے تھے تو ان کا ارادہ کسی کی اصلاح کا یا خیر خواہی کا نہیں ہوتا تھا، وہ تو اس ملک کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے اور اپنی عزت کے لیے اور اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کہ ہم طاقتور ہیں، دوسروں پر حملہ کرتے تھے۔ اور واقعی وہاں کے جو اچھے لوگ ہوتے تھے، عزت والے ہوتے تھے، ان کو ہٹا کے گھٹیا لوگوں کو اوپر لے آتے تھے تاکہ وہ ہماری بات مانتے رہیں گے۔ اب جیسے آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، میں یہ آیت پڑھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ان لوگوں کی طرف میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کو وہ کیا جواب دے کر پلٹتے ہیں۔ اس کی سمجھداری دیکھیں یہاں اس خاتون کی۔ جب وہ یعنی کہ ملکہ کا سفیر سلمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ یعنی کہ انہیں مال مطلوب نہیں تھا، انہیں تو صرف اور صرف اس قوم کا ایمان مطلوب تھا کہ یہ کفر چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کریں۔ جو تمہارا ہدیہ تمہیں مبارک ہو، اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی جنوں کی بھی پاور تھی، جانور بھی، ہوا بھی ان کے تابع تھی، تو یقیناً یہ بہت بڑے لشکر لے کر جا سکتے تھے اور انہیں مسلمان ہونے کی دعوت دی، ورنہ پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ اب دیکھیں انہیں یہ یقین تھا کہ وہ متی ہو جائیں گے۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی کہ یہ کوئی جین تھا، افریت جس کا لکھا ہوا، یعنی کہ بہت بڑا جین، بہت طاقتور۔ تو آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اپنے دربار میں رہتے تھے، تو اتنا ٹائم چاہیے تھا اس کو لانے کے لیے۔ اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے قوی امین، کہ میں قوی ہوں، طاقت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی کہ اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، تخت سیم ویسے کا ویسے ہی آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اگلی آیت یہی ہے 40، اس کا یہ پارٹ۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ جب بھی کوئی اچھی چیز ملے تو اس طرح شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں انہوں نے وہ آدمی کون تھا اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں ہے، کوئی کہا جاتا ہے آصف بن برخیا، اور اس کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی تھیں، لیکن پھر یہ کوئی حد سے بڑھ گیا تھا اپنی، تو اس کو شاید حضرت سلیمان علیہ السلام نے قتل کروا دیا تھا، اور یہ یہودی اب تک اس کی باقیات چیزیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اب یقیناً یہ کوئی غیر معمولی واقعہ تھا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اسی کے اپنے لیے ہے، اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ برتر ہے بے شک۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں ہلکی پھلکی چینج کروائی اور پھر وہ رکھ دیا۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، یعنی کہ ذہین تھی۔ تو ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا ہے، یعنی کہ انٹر ہوتے ہی جب اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرا تخت انہوں نے اٹھوا لیا ہے، وہ سمجھ گئی کہ ان کے پاس پاورز ہیں، اب وہ اطاعت گزار ہو گئی۔ یہاں پہنچ کے اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی،
کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی کہ ان بتوں کی عبادت نے اس کو روکا ہوا تھا، کیونکہ وہ جب سے پیدا ہوئی تھی اس نے یہی دیکھا تھا، وہ ہٹ دھرم اور ضدی نہیں تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے جب اس کی آنکھیں کھلی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے بعد، تو اس کوئی رکاوٹ نہ رہی اس کے ایمان لانے میں۔ آیت نمبر 44، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ دیکھیں کس طرح ہدایت ملی اس کو۔ آیت 45، اور اب یہاں پھر سمود علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، یعنی کہ جھگڑنے والے، دو حصے ہو گئے ان کی قوم۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ یعنی کہ بدشگونی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب سے تم لوگوں نے یہ شروع کی ہے دعوت تبلیغ، تو یا آبائی دین سے مخالفت، تو کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے ہم پر، یعنی کہ شاید ہمارے معبود جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ یہ شاید 9 قبیلے تھے اور ان کے یہ سردار تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑا بڑا جتھا ہے، یعنی کہ ہماری پاور ہے ہمارے پاس لوگوں کی۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی کہ جس خاندان سے، قبیلے سے حضرت صالح علیہ السلام تھے، یقیناً اس قبیلے کا جو ہیڈ ہوگا وہ پھر اپنے خاندان کے انسان کی، اس کے فیملی کی موت کا یقیناً باقی قبیلوں سے حساب لے گا، اور پہلے سے پلان کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول دیں گے۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی خبر انہیں نہ تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چال چلی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ اللہ بہترین، بار بار قرآن مجید میں آیا کہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، گھر خالی پڑے ہیں آیا ہے، یعنی کہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ جن علاقوں میں عذاب آیا وہ خالی ہی پڑے رہیں گے، اور پڑے کیوں ہیں؟ اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اور ظلم کیا تھا؟ شرک، کفر۔ 53 آیت ہے، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ میں نے پڑھا تھا، اصحاب میں سے، صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا تھا، اگر میں نے قرآن مجید میں یہ بات نہ پڑھی ہوتی تو ہمارے تو تصور میں بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ بات کہ کوئی کسی مرد سے بھی اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجوز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا
فیصلہ کر لیا ان کی تباہی کا، کیونکہ حجت تمام ہو چکی تھی۔ اور یہ اس کی لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں یہ ہے کہ نافرمان تھی، جن کے عہدے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یعنی کہ جو ایک نبی کی بیوی کا سٹیٹس ہے وہ ایک عام عورت کا نہیں ہے، اس کی ہلکی سی غلطی کوتاہی بھی پوری امت کے لیے خرابی کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے ان کی نافرمانی پر ان کو اتنی بڑی پکڑ ہوئی جو عام طور پہ کسی عورت کی نافرمانی پہ اس کے لیے نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب قبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر۔ یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کر۔ میرے مولا ہم سب کے احوال درست فرما دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، میرے مولا میرے وطن کی خیر، یا اللہ میرے وطن کی خیر، یا اللہ اچھی نیکی خوشی کی خبریں سنا میرے مولا، وہی ہو جو میرے وطن کے حق میں بہترین ہو میرے مولا۔ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، چل دی خیر، کل دی خیر، عالم اسلام دی خیر، پاکستان میں ہمارے میکے سسرال کی خیر، ہمارے دوستوں کی خیر، ہمارے ساتھیوں کی خیر۔ یا اللہ رحم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری سب بھلائیوں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔